بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائٹ ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسانوں کے بعد جنات بھی دین اسلام کے مکلف ہیں اور آدم علیہ السلام کے دور سے رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے دور سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بہت سارے جن انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات پر ایمان لاتے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تہامہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھا اپنے ہاتھ میں عصا لے کر سامنے آیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر اس کو اس کی زبان میں پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں حامہ بن حیم بن لاقیس بن ابلیس ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور شیطان کے درمیان صرف 2 بابوں کا فاصلہ ہے، تو نے کتنا زمانہ طے کیا ہے؟ کہا، میں نے دنیا کی عمر پوری کی ہے، بس تھوڑی سی اور باقی ہے۔ جن راتوں میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں چند سال کا بچہ تھا، بات سمجھ لیتا تھا، ٹیلوں کو پھلانگتا تھا، کھانا خراب کرنے کا اور قطع رحمی کا حکم کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدائی ڈالنے والے بوڑھے اور سستی کرنے والے جوان کا کام بہت برا ہے۔ اس نے کہا، آپ مجھے اس بارے میں معاف فرمائیں، میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر چکا ہوں۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جو ان کی قوم میں سے ان پر ایمان لائے تھے۔ میں ہمیشہ ان کو ان کی اپنی قوم کو دعوت پر سخت سست کہا کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ خود بھی رو پڑے اور مجھے بھی رلا دیا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مان لوں تو میں ضرور شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلین میں سے بن جاؤں۔ میں نے عرض کیا تھا، اے نوح، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو قابیل بن آدم کے سعادت مند شہید کے خون کرنے میں شریک تھے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں میری توبہ کی قبولیت پاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، اے حامہ، خیر کی نیت کر اور حسرت و ندامت سے پہلے بھلائی پر لگ جا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر نازل فرمایا ہے، میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جو شخص اپنی پوری دینداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اٹھ، وضو کر اور 2 رکعت نماز پڑھ۔ تو میں نے اس وقت عمل شروع کر دیا جس کا انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پکار کر کہا کہ اپنا سر اٹھا لو، تمہاری توبہ آسمان سے نازل ہو چکی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سال تک سجدے میں پڑا رہا۔ میں حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سجدے میں شریک تھا جب انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ سجدہ کیا تھا۔ میں ان کو بھی ان کی جاہل قوم کو بار بار دعوت دینے پر عتاب کرتا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی اپنی قوم پر روئے اور مجھے بھی رلا دیا۔ اور میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیارت بھی کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس امانت داری کے عہدے پر فائز تھا، اور میں حضرت الیاس علیہ السلام کو وادیوں میں ملا کرتا تھا، اور اب بھی ان کو ملا کرتا ہوں۔ میری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ اور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا ہوں اور ان کو ان کا سلام بھی پہنچایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو ان کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتر آئے اور رونے لگے۔ پھر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رہتی دنیا تک سلام ہو، اور اے حامہ، امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ بھی میرے ساتھ وہی کریں جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کیا تھا۔ انہوں نے مجھے تورات سکھلائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت اور معوذتین اور قل هو اللہ احد سکھلائیں، اور فرمایا، اے حامہ، اپنی ضرورت ہمارے سامنے پیش کرو اور ہماری زیارت کرنا نہ چھوڑو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس کی ہمیں خبر نہ ہوئی، نہ معلوم وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا۔ چنانچہ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامہ بن حیم بن لاقیس جنت میں جائے گا۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں قوم عاد کی کسی علاقے کی سمت میں گیا۔ میں نے وہاں پر ایک غار دیکھا جو کھدا ہوا تھا۔ اس کے درمیان میں پتھروں کا ایک محل تھا جس میں جنات رہتے تھے۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں پر ایک بوڑھا آدمی ہیکل جسم میں
کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہا تھا۔ اس پر اون کا ایک جبہ بھی تھا جس میں تازگی تھی۔ مجھے اس کے بڑے جسم والا ہونے نے اتنا تعجب میں نہ ڈالا جتنا اس کے جبہ کی تازگی اور طراوتیں تعجب میں ڈال دیا۔ میں نے اس کو سلام کیا اور اس نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا، اے سہل، جسم کپڑوں کو پرانا نہیں کرتے بلکہ ان کو گناہوں کی بدبو اور حرام کھانے پرانا کرتے ہیں۔ یہ جبہ مجھ پر 700 سال سے ہے۔ اس میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تھی اور ان پر ایمان لایا تھا۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ان حضرات میں سے ہوں جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی تھی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔